پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دین کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورت مثال سے ہمیں سکھایا؟ جیسے ایک زبردست بارش زمین پر گرتی ہے، ویسے ہی علم بھی دلوں پر اثر کرتا ہے۔ آج کی اس حدیث پاک میں ہم جانیں گے کہ ہم کون سی زمین ہیں، وہ جو علم کو جذب کرتی ہے یا وہ جو اسے ضائع کر دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک سیڈز چینل۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث پاک پر بات کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے علم اور ہدایت کو بارش کی مثال سے بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک ہماری زندگی میں علم کی اہمیت اور اس کے صحیح استعمال کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 79 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا اور نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہیں کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کی زمینوں کی مثال دی ہے جو 3 مختلف قسم کے لوگوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلی زمین وہ ہے جو علم کو جذب کرتی ہے اور اس سے سبزہ اگاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری زمین وہ ہے جو پانی کو روکتی ہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتی، یعنی وہ لوگ جو علم کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تیسری زمین وہ ہے جو نہ پانی روکتی ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو علم کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں اور نہ خود سیکھتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ کس قسم کی زمین ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کر کر اس پر عمل کرتے ہیں یا اسے صرف دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم اس علم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر رہے ہیں یا ہم صرف سن کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے جو علم کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ یہ نفع علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی احادیث کی تشریحات کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو علم دین میں دلچسپی ہے تو ہماری پچھلی ویڈیوز ضرور دیکھیں اور مزید معلومات کے لیے ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔